اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام تھیں ان کا ذکر کیا، تو اب صحابہ کرام چونکہ وہ بڑے ایمان والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں حلال کا بھی پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام تو بتا دیا گیا، تو مزید اس اپنی بات کی تحقیق اور تاکید کے لیے یسألونک، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا ہے؟ حرام تو پتہ چل گیا، اس سے بچیں گے، لیکن ان کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قل احل لکم الطیبات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ تو رک گئے، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ۔ وما علمتم من الجوارح، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم شکاری جانوروں سے شکار کرتے ہو، ما علمتم، کہ جن کو علم دیا تم نے، سکھایا ہے جن کو شکار کرنا، من الجوارح، وہ جو درندے جو زخمی کرنے والے جانور ہیں، جوارح ہوتے جارے سے، جو کسی چیز پہ قابو پا لیں اور اس کو زخمی کر دیں، تو زخم لگانے والے جو جانور، یعنی اگر کسی نے کسی بھی جانور کو، جیسے باز کو سدایا جاتا ہے اور وہ شکار کرتا ہے، تو اس کے بھی جب وہ چونچ سے پکڑتا ہے یا پنجوں سے پکڑتا ہے تو جانور زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتوں کو سدایا جاتا ہے یا کسی اور جانور کو سدائیں تو وہ زخمی کر دیتا ہے، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم جانور سدھاتے ہو، یعنی ان کو سکھاتے ہو کہ کیسے شکار کرنا ہے، اور اس کو خود نہیں کھانا، اس کو واپس اپنے مالک کو دینا ہے، ان کے ساتھ جو شکار کرتے ہو، مقلبینا، سکھاتے ہو تم، ایسے ہی نہیں، یعنی بغیر سدائے ہوا جانور اگر وہ کسی جانور شکار کرتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ سدھایا ہوا جانور، علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر سدھائے ہوئے جانوروں میں ایک بھی بغیر سدھائے ہوئے جانور شامل ہو تو اس کو بھی حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا پتہ جانوروں میں سے کس نے اس کو پکڑا، کس نے زخمی کیا۔ تو یہ سکھائے ہوئے جو جانور ہیں جن کو، جو تمہارے اشاروں پہ چلتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ شکار کو چھوڑیں اور مالک ان کو واپس بلائے ان کے اشارے پہ تو وہ وہاں سے ہی واپس آ جائیں، یعنی وہ شکار اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑیں، تو ایسے سدائے ہوئے جانور ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندے تھے نا کہ وہ بلانے پہ آ جاتے تھے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جو بلانے پہ نہیں آتے اس کا مطلب اس کے دل میں شکار کی رغبت ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مما علمکم اللہ، یہ جو کچھ تم نے اپنے جانوروں کو سکھایا ہے، سدایا ہے، یہ علم تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم تمہیں سکھایا ہے کہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جانور کو سدانے کے لیے علم اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے دیا ہے، کیونکہ علم کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، تو جو دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا علم دنیا کے علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم نے دین کا علم اور دنیا کے علم دونوں الگ کر دیے ہیں۔ اللہ کے اس کلام سے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے
کہ جو بھی حلال علم ہے اس میں دین اور دنیا کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا کا علم اور انسان قرآن کو سمجھے تو وہ زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے، اور اللہ کی ذات کی معرفت اور پہچان زیادہ ہوتی ہے اس بندے کی نسبت جس کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔ آج کل زکوٰۃ کی بتا تو دیں کہ یہ اتنا حصہ ہے اتنا حصہ، لیکن اس حصے کو کس طریقے سے نکالنا ہے اور کتنا کسی کا حصہ بنتا ہے، جب تک کسی کو میتھمیٹکس نہیں آتا ہوگا اچھی طریقے سے وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو خالی مسئلہ بتانے سے تو کام نہیں ہوگا، اس کو کر کے دینا ہے لوگوں کو، عوام کے لیے۔ تو جتنے یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہر حلال علم کوئی دین کا نہیں، کوئی دنیا کا نہیں۔ ہاں، بنیاد اگر قرآن ہوگی تو پھر اس میں نوراً علی نور ہو جائے گا، لیکن یہ علم سب میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور سب کو سیکھنا ہے۔ دنیا کا علم بھی، دنیا کے علم کے بغیر تو تفکر اور تدبر بھی نہیں آتا۔ آج جس کے پاس دنیا کے علم ہے اس کو اپنے اللہ کی ذات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی مثالیں دیتے ہیں، تو انسان زمین کو جب سمجھے نا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی سپیڈ کیا ہے اور وہ ڈبل موشن میں ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر رہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ ہماری تو گاڑی بھی 200 کلومیٹر سے اوپر چلے تو وہ نہیں چل سکتی، وہ کھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، ببلنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی زمین اتنی ہموار چل رہی ہے۔ سورج کا نکلنا اپنے وقت پہ، اس کا غروب ہونا، اس کے سارے جو وقت کا تعین ہے، یہ آج ہمیں یہ سائنس کی برکت سے پتہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم بھی ہم نے تمہیں سکھایا ہے، ہر علم اللہ نے سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو ایسے علم والے جانور جو ہیں جن کو تم نے سکھایا ہے، دیکھیں علم سے ہی انسان کو، علم سے اگر جانور سیکھ کے وہ اپنے مالک کی بات سمجھتے ہیں، تو آج قرآن کو پڑھ کے علم کو سیکھ کے ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے؟ ہمیں ضرور پہچانیں گے، لیکن بات ہے کہ ہمیں علم سیکھیں تو صحیح نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کے لائیں، تمہارے لیے روک کے رکھیں شکار تمہارے لیے، فَكُلُوا، پس اس کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان کے اوپر اللہ کا نام لو۔ جب ان جانوروں کو چھوڑو اس شکار کے پیچھے تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑو، تو پھر اگر وہ جانور زندہ مل جاتے ہیں ذبح کر لو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ انہوں نے کھایا نہیں ہے، صرف زخم لگے ہوئے اور وہ مر بھی جاتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے، اللہ کی حکم کے مطابق چلو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک یہ تو وقتی فائدے ہیں، وقتی چیزیں ہیں، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ زندگی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد آگے حساب ہونا ہے جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دی ہیں پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزیں جن سے نہیں منع کیا وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یا اس سے پہلے کسی اور نے ان کو حرام کیا گیا ہے تو وہ بھی حلال ہیں، وہ انہوں نے اپنی شریعت کو بدلا، اللہ کے قانون کو بدلا ہے۔ طعام الذین، کھاؤ کھانا، کھانا کھاؤ ان لوگوں کا، اوت الکتاب، طعام الذین، کھانا ان لوگوں کا، اوتو جن کو دی گئی الکتاب، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ، کیونکہ پیچھے ذبیحہ کی بات ہو رہی ہے کھانے کی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی وہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں اور تم بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، تو تمہارے دونوں کے لیے کھانا حلال ہے۔ مشرک کا کھانا نہیں کھا سکتے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس پہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن جو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ ہاں، ان کی حرام چیزیں نہیں کھا سکتے، جو چیزیں حلال بھی ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اللہ کا نام لیا ان کو کھا سکتے ہیں۔ جو حرام اللہ نے قرار دے دیا وہ تو مسلمان کے گھر سے نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کے گھر سے کیسے کھا سکتے ہیں۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، جو ایمان والی ہیں، والمحصنات، اور وہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی نکاح کرو پاک دامن عورتوں سے کرو، مسلمان عورتوں سے کرو، آزاد عورتوں سے کرو۔
वलमूसिनात मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और उनकी पाकीज़ा अौरतों, नेक औरतों के साथ जो बदकार ना हो, उनके साथ भी तुम निकाह कर सकते हो, जो अहले किताब में से मिन क़ब्लिकुम, जिनको अल्लाह ने पहले किताब दी। अल्लाह ने उनका ज़बिया भी हमारे लिए हलाल कर दिया और उनकी औरतें भी इन मुसलमानों के लिए हलाल कर दी अहले किताब होने की वजह से, जो कौन सी हैं? व इज़ा आतैतुमूहुन्ना, उनको महर भी अदा करो, उजूरहुन्ना, अपनी बीवियों को जिनसे शादी करो, मुहसिनीना, और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये मोहसिन औरतें हों, यानी पाक दामन औरतें हों, और इनको मोहसिन बनाना है, निकाह में लाना है। गैर मुसाफिना, वक्ती दोस्ती नहीं इनके साथ करनी, ओपन फ्रेंडशिप इनके साथ नहीं करनी। वला मुत्तखिज़ी अख्दान, और ना ही छुपी दोस्ती करनी, ना मुसलमान औरतों के साथ, ना अहले किताब औरतों के साथ छुपी दोस्तियाँ नहीं करनी और एलानिया दोस्ती नहीं करनी, और छुपा हुआ निकाह भी नहीं करना, क्योंकि निकाह के लिए इजाब और कबूल ये दोनों ज़रूरी हैं। ये अगर नहीं होंगे और सबको पता नहीं होगा, ऐलान निकाह नहीं होगा, तो ये निकाह भी जायज़ नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं मोमन औरतों से करो, मुसलमान औरतों से करो या अहले किताब से करो, तो ना छुपी दोस्ती करनी है, ना एलानिया दोस्ती करनी है, जैसे कि आजकल मगरिब में रिवाज हो रहा है। अल्लाह ताला इनसे मना फरमा रहे हैं, बल्कि क्या करना है, उनके साथ इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन, उनको हक महर भी देना है, उनके हकूक़ भी पूरे करने हैं, और एक ख़ानदान की बुनियाद रखनी है, घर की बुनियाद रखनी है। वमन यकफुर बिल ईमान, और जो कोई कुफ्र करे ईमान लाने के बाद, फ़क़द हाबित अमलहू, अल्लाह ताला उसके सारे अमल ज़ाया कर देंगे। अब क्या है, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया और अमल उसके ख़िलाफ़ है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो ईमान के साथ जो कुफ्र को करेगा, अमली कुफ्र करेगा, मान के भी दीन की बातों को, कुरान को सच्चा मान के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को सच्चा मान के भी अगर वो अमल नहीं करेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। वहुव फ़िल आखिरत मिनल खासिरीन, और जिसके पास आखिरत में कोई अमल नहीं होगा वो तो नाकाम है, वो खसारे में चला गया। दुनिया में अगर उसने कोई नेक अमाल किए भी, कलमा पढ़ा भी, तो आखिरत में वो खसारे वाला हो जाएगा। आखिरत का खसारा क्या है कि इंसान जहन्नम में चला जाए, वो जन्नत में ना जाए। और आखिरत की कामयाबी क्या है कि इंसान आग से बच जाए, जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते बोलते हमसे गलती होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।